السلام علیکم انویسٹرز، میرا نام ہے فیضان طارق اور سیزر کیپٹل کے ایک اور ویکلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویل وی ریویو، سمرائز اینڈ ریکیپ میجر اکنامک نیوز اینڈ ڈیولپمنٹس تھرو آؤٹ دی ویک۔ جی تو ایف ٹی آئی کی بات کریں تو it comes as no surprise that China has the largest contribution in Pakistan's foreign direct investment. Acha, FDI has been on a decline for the entire fiscal year 2023, which comes as no surprise kyunki political instability and investment cannot coexist at the same time. Acha, lekin there has been a rather positive development. European Union نے پاکستان کو high risk countries کی لسٹ سے نکال دیا ہے. And this has been the after effect of Pakistan's removal from FATF's grey list. So here's to hoping کہ خالی چائنا ہی نہیں بلکہ ویسٹرن اور یورپین کنٹریز سے بھی انویسٹمنٹ فلوز میں بہتری دیکھنے میں آ سکے گی. جی تو فسکل ایئر 2023 کی تھیم رہی ریکارڈ لو بجلی کی پیداوار. 12 منتھ موونگ ایوریج ہی دیکھ لیں، ایئر آن ایئر یا منتھ آن منتھ جو مرضی پروڈکشن کا نمبر اٹھا لیں، the decline has been monumental. مطلب اتنی لو جنریشن کے نمبرز پہلے کبھی نہیں ریکارڈ کیے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایون کووڈ کے دنوں میں جب کہ فیکٹری شٹ ڈاؤن اینڈ لاک ڈاؤن were prevalent everywhere, ایون تب اتنی لو بجلی کی پروڈکشن نہیں ہوئی جتنی اس سال فسکل ایئر 2023 میں ہوئی. اور وجہ کلیئر ہے، آسمان کو چھوتے ہوئے بجلی کے ریٹ. اب بھلے انڈسٹری ہو یا ڈومیسٹک کنزیومر، یہ ریٹ کسی کے بھی بارے میں نہیں. مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑی ہوئی عوام کی، تو کنزیومنگ الیکٹریسٹی ایٹ دیز ہائی ریٹس از سمپلی آؤٹ آف دا کوسچن فار دی میجورٹی آف پیپل. اے سی سے کولر اور کولر سے پنکھوں پہ آ گئے ہیں کنزیومرز. اسی طرح انڈسٹریلسٹ کا بھی یہی حال ہے. وہ بھائی اتنی مہنگی بجلی پہ بنا کے پروڈکٹس کدھر بیچنے ہیں انڈسٹریلسٹ نے؟ پرچیزنگ پاور ختم کر چکی ہے انفلیشن لوگوں کی. دی اونلی وے فارورڈ از ٹو ریزالو دی ڈالر کرائسس along with political stability. So Pakistan can get a grip on runaway inflation. کیونکہ انفلیشن تھمے گی، اکنامک گروتھ ہوگی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور اسٹیبلائز ہوگی، اینڈ دیٹ ان ٹرن may lead to normalized level of electricity consumption. کیونکہ یاد رہے کہ بجلی کے بلوں کا 31% حصہ یعنی کہ 31% کیپیسٹی پیمنٹس کی طرف جاتا ہے، جو کہ فکسڈ پیمنٹ ہے جو ہم نے بجلی گھروں کو ادا کرنی ہے، چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. تو جتنی زیادہ بجلی کی پیداوار اور اس کا استعمال ہوگا اتنی ہی کیپیسٹی پیمنٹ کم پڑے گی فی یونٹ، کیونکہ یہ فکس پیمنٹ زیادہ سے زیادہ صارفین پہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. لیکن کیپیسٹی پیمنٹس بھی 3 چیزوں سے بنتی ہیں. بجلی گھروں کے ڈالرز میں لیے گئے فورن انویسٹر سے قرضوں کی واپس ادائیگی نمبر 1، ان فورن انویسٹرز کو ڈالرز میں مختص کیے گئے منافع کے ریٹس نمبر 2، اور نمبر 3 ڈالرز میں طے شدہ بجلی گھروں کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ. اب اس میں ایڈ کریں تقریباً 20 سے 30% بجلی کی پیداوار امپورٹڈ فیول پہ، یعنی کول، LNG اینڈ فرنس آئل، تو بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے. resolve the dollar crisis by restoring political stability. کیونکہ only a government with
fresh political mandate can restore local and foreign investor confidence and therefore tackle the dollar crisis head on, not only by restoring confidence but also by bringing structural changes in the economy. For example, privatization of loss-making state-owned enterprises like PIA and Pakistan Steel Mills, and taxing the untaxed sector such as agriculture, real estate and traders. Make the smart move today and invest with Caesar Capital.